السلام علیکم۔ ماہرین کے مطابق قدیم مصری تہذیب 4000 سال قبل مسیح یعنی اب سے تقریباً 6000 سال پرانی ہے۔ مصر میں ہزاروں برس تک فرعونوں کی حکومت رہی۔ اس دور میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قدیم مصر پر اس طرح کے تقریباً 31 فرعون خاندانوں نے حکومت کی تھی۔ قدیم مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں دوسری دنیا کے سفر پر چلی جاتی ہیں اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہیں، اور جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہی روح کی بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ مردہ اجسام محفوظ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام استعمال کی چیزیں بھی مرنے والوں کے ساتھ دفن کی جاتی تھیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روح بھی ان سب کھانوں اور چیزوں کی محتاج ہے جن کی ضرورت زندہ جسم کو ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کم سامان رکھا جاتا تھا، جبکہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ بہت سا سونا، چاندی، جواہرات، ان کے غلاموں، کنیزوں اور ان کی استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مرنے کے بعد والی زندگی میں ان کے کام آئے گا۔ جس عمل کے ذریعے مصری لاشوں کو محفوظ کرتے تھے اسے ممیفیکیشن یا ہنوت کاری کہا جاتا ہے، یعنی لاشوں کی ممیز بنانا۔ یہ عمل بہت پیچیدہ اور طویل ہوتا تھا اور اس پر اچھا خاصا خرچ آتا تھا۔ جو لوگ ممیفیکیشن نہیں کروا سکتے تھے وہ مختلف طریقوں سے لاشوں کو محفوظ کرتے تھے، مثلا صحرا میں یا غاروں میں۔ مصری دنیا کی واحد قوم تھے جہاں لاشوں کی ممیز بنانا ان کے عقیدے اور مذہب کا حصہ تھا، اور انہی سے یہ دیگر تہذیبوں میں منتقل ہوا۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق مصر میں اس وقت لاشوں کو ہنوت کرنے کے لیے مخصوص افراد ہوتے تھے۔ لاش کو مرنے کے بعد سے لے کر دفنانے تک کل 96 سے 120 دن تک لگ جاتے۔ مصر میں فرعونوں کے لیے مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے جو دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہوتے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مصری تہذیب میں دریائے نیل کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ قدیم مصری پینے کے پانی، خوراک، تجارت اور نقل و حمل کے لیے اس دریا پر انحصار کرتے تھے۔ اس دریا میں ہر سال بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتا تھا جو اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا تھا۔ مصری باشندے حیران ہوتے تھے کہ اس دریا میں ہر سال باقاعدگی سے اپنے وقت پر سیلاب کیسے آ جاتا ہے۔ وہ دریائے نیل کو مقدس سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دریائے نیل دیوتاؤں کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور وہ ہاپی نامی دریا کے دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مصر کی قدیم ترین لکھائیوں میں سے ایک ہائیروگلیفکس ہے۔ یہ مصری فرعونوں کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہائیروگلیفکس میں 700 سے زائد حروف تھے جو تصویروں اور علامتوں پر مشتمل تھے۔ وہ لکھنے کے لیے پیپائرس، پتھر یا مٹی کے برتن اور جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ قدیم مصر میں جادو کو ہیکا کہا جاتا تھا۔ جادو کا مذہب سے گہرا تعلق تھا۔ مذہبی تقریبات کے دوران اکثر مندروں میں پجاری جادو کرتے تھے۔ جادوگر فرعونوں کے مشیر اور معالج کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ جادوگر اپنے جادو کے عمل کے دوران تعویذ، عصا اور جادو کی دواؤں جیسی مختلف اشیاء کا استعمال کرتے تھے۔ جادو کا علم قدیم مصر میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ قدیم مصریوں نے شمسی سال پر مبنی کیلنڈر بنایا تھا۔ یہ کیلنڈر 365 دنوں، 3 موسموں اور 12 مہینوں پر مشتمل تھا۔ وہ علاج کے لیے مختلف پودوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شادی کے موقع پر انگوٹھیوں کے تبادلے کی رسم سب سے پہلے مصری تہذیب میں شروع ہوئی تھی۔ وہ شراب کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے تھے۔ اس دور کی عمارتوں اور اہراموں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ حساب، الجبرا، جیومیٹری اور علم مثلث کے علوم سے واقف تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ سوچنے کی قوت دماغ کے بجائے دل میں ہوتی ہے۔ قدیم مصری مرد بھی میک اپ کیا کرتے تھے اور ان کا پسندیدہ میک اپ آنکھوں کا میک اپ تھا۔ مصری معاشرہ طبقات میں تقسیم تھا جس میں سب سے اوپر فرعون، اس کے بعد وزراء اور امراء، پھر پروہت، اس کے بعد تاجر اور کاریگر، اور سب سے آخر میں کسان، مزدور اور غلام ہوتے تھے۔ قدیم مصریوں کے عقائد مشرکانہ تھے۔ وہ بہت سے دیوی دیوتا کو پوجتے تھے۔ ہر شہر بلکہ ہر گاؤں کا الگ دیوتا تھا، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا وہ سورج دیوتا را کو سمجھتے تھے جو روزانہ مرتا تھا اور روزانہ ہی زندہ ہوتا تھا۔ وہ مختلف قسم کے جانوروں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ان کے دیوتا شادی بیاہ کرتے ہیں، اولاد رکھتے ہیں اور انسانوں کی طرح مر بھی جاتے ہیں، مگر اپنی نسل دنیا میں ضرور باقی رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ فرعونوں کی دیوتاؤں کے طور پر تعظیم کرنے اور ان کی عبادت کے لیے مندر بنائے گئے تھے۔
کسی فرعون کو اس کے دور حکومت میں زندہ دیوتا سمجھا جاتا تھا، جبکہ کچھ کو ان کی موت کے بعد دیوتا بنایا جاتا تھا۔ لگزور بالائی مصر کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں مصر کے کئی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ یہ شہر دریائے نیل کے عین کنارے پر واقع ہے۔ یہ فرعونوں کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت بھی رہا۔ حضرت یوسف کے زمانے کا فرعون ہکسوس نسل سے تھا۔ جب حضرت یوسف مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونوں کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا۔ چونکہ مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان بعض ناموں اور تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامسیس دوم تھا، جبکہ بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ کو 2 فرعونوں سے سابقہ پڑا تھا۔ پہلا رامسیس دوم، جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، جبکہ دوسرا اس کا بیٹا مرنیپتا یا رامسیس سوم، جسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور وہ 1215 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ 525 قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ نے مصر پر حملہ کیا اور مصر کو سلطنت ایران کا حصہ بنا دیا۔ اس نے فرعون کا لقب اختیار کر لیا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ایرانیوں کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا۔